جی شوکت صاحب کی آگے ویڈیو سمجھو چلیں. آ رہی ہے سر؟ جی جی ٹھیک ہو گیا جی. اب سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسکرین نظر آ رہی؟ نہیں. ابھی چیک کریں ذرا. ہاں، نہیں اسکرین نظر آ رہی ہے لیکن وہ جو پرانی عربی کی جو سلائڈ ہے نظر آ رہی؟ ہاں وہ نظر آ رہی ہے لیکن بہت چھوٹی ہو گئی ہے. میں اس کو تھوڑا بڑا کر رہا ہوں. ہاں وہ اسکرین باقی بھی جلد. اپنی سائڈ پہ اس کو آپ بڑا کر لیں. چلیں آپ کے پاس بھی بک ہے یہ پیج نمبر ہاں جی ہاں پیج آ رہا ہے، پیج آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اگلا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 5 ہے. جی اور لوگ میوٹ کر لیں. صرف شوکت صاحب آن رکھیں تو. سبق نمبر 5. جی ہاں سبق نمبر 5 ہے مؤنث کے ضمیر متصل. جی بس سٹارٹ کر رہے ہیں جی انشاءاللہ. آپ کریں گے یا میں کروں؟ جی میں کرتا ہوں. ٹھیک ہو. اچھا جی تو ہم دیکھیں ہم نے پروناؤن ہم نے سٹارٹ کیے تھے تو جس میں ہم نے پروناؤن جو ڈیٹیچ پروناؤن تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے. پھر ہم نے آگے اسم کی واحد تثنیہ جمع پڑھ لیا تھا. یہ ایک اور قسم کے پروناؤن ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر ہر لائن کے اندر یہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ کون سے پروناؤن ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن. یہ یہ اٹیچ ہو کر آتے ہیں. اب کس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں؟ یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئیں گے یا پھر جو ہے یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئیں گے. تو ویسے ان کا الگ سے آنا وہ ممکن نہیں ہوتا. اور صرف جب یہ آئیں گے تو کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اس کو ہم مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے. یہ اٹیچ پروناؤن ہے. جیسے انگلش میں جو اٹیچ پروناؤن ہے وہ ہے ہز ہے، ہر ہے، دیر ہے، اور یور ہے، اور ہے، تو مائی ہے. تو اس طرح کے جو پروناؤن ہیں ان کو عربی کے اندر اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. تو ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. اب اس میں ہم مذکر کے یہ اٹیچ پروناؤن ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے. فرسٹ پرسن کے لیے اٹیچ پروناؤن ہیں، سیکنڈ پرسن کے لیے ہیں، تھرڈ پرسن کے لیے ہیں. اب دیکھیں کہ جو تھرڈ پرسن کا اٹیچ پروناؤن ہے اس کا معنی ہوگا پہلے جو ہم نے پڑھا ہووا تو اس کا معنی تھا وہ ایک مرد. تو اب یہاں پہ جو اٹیچ پروناؤن ہے یہ ہے ہو. یہ گول ہا لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر پیش ہے تو اس کا معنی ہے ہو. تو ہو کا معنی ہے اس ایک مرد کا. ہما کا معنی ہے ان دو مردوں کا. ہم کا معنی ہے ان سب مردوں کا. اور پھر آگے آتا ہے کاف زبر کا آتا ہے. کا معنی ہے آپ ایک مرد کا. کما کا معنی ہے آپ دونوں مرد کا. کم کا معنی ہے آپ سب مرد کا. اور پھر ایک چیز آتی ہے یہ چھوٹی یا ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے یہ کا مطلب ہے میرا اور نا کا مطلب ہے ہمارا. تو یہ جو ہے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے غائب کے لیے 3 ہیں. اور اسی طریقے سے حاضر کے لیے 3 ہیں. اور پھر اسی طریقے سے فرسٹ پرسن متکلم کے لیے 3 ہیں. اب آپ شوکت صاحب ذرا آپ اس کو پڑھیں
اشارے کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اشارے کے ساتھ آپ پڑھیں ہو، اشارہ کریں، ہاں جی رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں، ہو، ہما، ہما، ہم، ہم، اب سامنے اشارہ کریں کا، آپ، کما، ما، کم، کم، اور اپنی طرف اشارہ کریں جی نا، نا، جی نا۔ ہو کا معنی جو ہے اس ایک مرد کا، اس ایک مرد کا، ہاں جی، اور ما ان دو مردوں کا، اور ہم ان سب مردوں سب مردوں کا، کا، آپ آپ، ایک مرد کا، کما آپ دو مرد کا، آپ، جی ہاں، اور کم آپ سب مردوں کا، مردوں کا، تم آپ سب مردوں کا، جی جی میرا، جی میرا، نہ اور نہ ہمارا۔ تمہارا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ دیکھیں نفسن کا مطلب ہے انسان کا اپنا نفس مراد ہے، تو نفسن ایک لفظ ہے، تو یہ اس کے ساتھ اب اٹیچ پروناؤن ملے گا تو ہو اس کا ساتھ مل گیا۔ نفس ہو کا معنی ہوگا اس ایک کا نفس، اس ایک کا نفس، نفس ہما ان دو کا نفس۔ نفس جو ہے نا انسان کی باڈی کو کہا جاتا ہے، ذات کو کہا جاتا ہے، انسان کی اپنی ذات کو جو معنی آتا ہے نفس کا آتا ہے، نفسن کا آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہو ملا تو یہ نفس ہو ہو گیا۔ تو نفس ہو کا معنی ہے اس ایک کا نفس، نفس ہما ان دو کا نفس، نفس ہم ان سب کا نفس، نفس کا آپ کا نفس، نفس کما آپ دو کا نفس، نفس کم آپ سب کا نفس، اور نفسی میرا نفس، اور نفسنا ہمارا نفس۔ تو اس طریقے سے یہ اسم کے ساتھ مل کر یہ آئیں گے۔ اب آگے دیکھیں کہ اس میں حبد کے ساتھ، حبدن کا معنی ہے بندہ، حبدن کا معنی ہے بندہ، حبد اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن کیسے ملا؟ حبدہو اس ایک کا بندہ، یہ معنی ہو جائے گا اس ایک کا بندہ، عبدہما ان دو کا بندہ، عبدہم ان سب کا بندہ، عبدکا آپ کا بندہ، عبدکما آپ دو کا، عبدکم عبدی عبدنا۔ اب دیکھیں آیاتن نشانی کو کہتے ہیں، آیاتہو آیاتہما آیاتہم آیاتکا آیاتکما ان دو کی نشانی، آیاتکم ان سب کی نشانی، آیاتی میری نشانی، آیاتنا ہماری نشانی۔ تو آیاتہو کے ساتھ بھی یہ دو لفظ ہیں، ایک اٹیچ پروناؤن ملا ہوا ہے، ایک الگ سے اسم ہے۔ اسی طریقے سے اگلی گردان میں دیکھیں سبیلن ہے، سبیل کا مطلب ہے راستہ، سبیلہو اس ایک کا راستہ، سبیلہما ان دو کا راستہ، سبیلہم ان سب کا راستہ، سبیلو کا آپ کا راستہ، سبیلکما آپ دو کا راستہ، سبیلکم آپ سب کا راستہ، سبیلی میرا راستہ، اور سبیلنا ہمارا راستہ۔ تو یہ بہت زیادہ معنی اس سے بن جاتے ہیں اٹیچ پروناؤن سے۔ تو اٹیچ پروناؤن کیا ہیں؟ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی، نا۔ اب اس کا استعمال دیکھیں، ہو کا جو مذکر کے لیے ہے اس ایک مرد کا، ہم کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ابو بکرن، جیسے ہم پڑھتے ہیں ابو بکرن رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، ہن ہو آیا ہوا ہے ان سے۔ اب ہو ضمیر جو ہے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف لوٹ رہی ہے، ہن ہو اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہوا، ہن ہو ان سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آگے ہم مؤنث کی جو ضمیر ہے وہ ہو کی جگہ ہا آتا ہے، تو اس ایک عورت کا، عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ راضی ہوا اللہ تعالیٰ، راضی ہو اللہ تعالیٰ، عنہا ان سے ہا ضمیر جو ہے نا اس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ تو جیسے ہم نے یہ مذکر کی ضمیریں پڑھی ہیں اسی طریقے سے مؤنث کی بھی ہیں، تقریباً ملتی جلتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، ہو کی جگہ ہا آ جائے گا۔ اب ذرا پڑھیں شوکت صاحب، دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ پڑھیں، مؤنث کے لیے ذرا پڑھیں، ہا، یہ بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، ہا، ہما، ہننا، آگے آتا ہے کی، اب سامنے آتے ہیں کی، کما، کننا،
جی یہ نا یہ نا. نا. اب اس میں دیکھیں یہ نا ایک جیسے ہیں، کما بھی ایک جیسا ہے، ہما بھی ایک جیسا ہے. جو فرق آیا ہے ہو کی جگہ ہا آ گیا ہے، ہا کے ساتھ الف آتا ہے، ہا ہما، اور ہم کی جگہ ہننا آ گیا. یہ نیا لفظ آیا ہے ہننا. یہ آپ یہاں پہ یہ اٹیچ پروناؤن میں ہے. اور ہننا کی کما کننا ینا. تھوڑا سا ذہن میں جاتا ہوگا کہ یہ ہما اور ہم اور ہما اور ہننا جو ہے یہ ضمیر منفصل میں بھی پیچھے گزر چکا ہے، مگر اس میں کیسے ہم فرق کریں گے. وہ فرق ایسے ہوگا کہ جب یہ ہما اور ہننا کسی اسم کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کا معنی اٹیچ پروناؤن والا ہوگا، کہ اس کے معنی میں کا، کے، کی، را، رے، ری آئے گا. تو اب یہ پوری گردان جو ہے نا یہاں پہ 14 صیغوں کی ہو گئی ہے. پہلے مذکر کی پڑھیں، ہو، ہما، ہم، دائیں ہاتھ سے ہو، ہما، ہم، جی، کاف کماکم کا، کماکم، یینا، یین. جی. اب بائیں ہاتھ سے ہا، ہما، ہننا، ہما ہننا. کی، کماکننا، کی کماکننا. یینا، نا. یینا. تو یہ آپ کی 14 ضمیریں یہاں پہ ہوگی. اب آگے مختلف اسم کے ساتھ اس کو ملا کے اس ایک عورت کی قوم، قومہا، اس ایک عورت کی قوم، قومہما، ان 2 عورتوں کی قوم. دیکھیں قومن ایک لفظ ہے اور ہا کو ملا دیا. جب ایک اسم ضمیر کے ساتھ ملتا ہے تو اس اسم کی جو اضافت ہے، اس کی جو نسبت ہے اس ضمیر کی طرف کر دی جاتی ہے. قومہا، اس ایک عورت کی قوم، قومہما، قومہم، قومکی، قومکما، قومکننا، قومی، مجھ ایک عورت کی قوم، قومنا، ہم سب عورتوں کی قوم. اب اسی طریقے سے ولی سرپرست کو بھی کہتے ہیں، ولی سرپرست کو بھی کہتے ہیں. ولیہا، اس ایک عورت کا سرپرست، ولیہما، ان 2 عورتوں کا سرپرست، ولیہننا، ان سب عورتوں کا سرپرست، ولیکی، ولیکما، ولیکننا، ولی مجھ ایک عورت کا سرپرست، اور ولینا، اور شد ہے اس کے اندر، ہم سب عورتوں کا سرپرست. اہل جو ہے نا گھر والے کو کہتے ہیں. آلن سے ہے، آلن گھر والے. آلوہا، اس ایک عورت کے گھر والے. آلوہا، آلوہا، آلوہما، آلوہننا، آلوکی، آلوکما، آلوکننا. آلی، آلونا، آلی، آلونا، مجھ ایک عورت کے گھر والے، ہم سب عورتوں کے گھر والے. اب آگے دیکھیں الگ رہنے والی جو ضمیریں ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ ہیا پڑھا ہے. ہیا مؤمنۃن، وہ مومن ہے. ہیا مسلمۃن، وہ مسلمہ ہے. ہیا صالحۃن، وہ نیک ہے. ہیا ذاکرۃن، وہ ذاکرہ ہے. ہیا شاکرۃن، وہ شاکرہ ہے. اور مل کر آنے والی ضمیر آخر میں لگائی جاتی ہے، اور جو الگ آنے والی ضمیر ہے وہ شروع میں لگائی جاتی ہے، اور مل کر آنے والی ضمیر وہ آخر میں، اسم کے آخر میں آتی ہے. تو یہ دیکھیں ربہا، اس عورت کا رب. دینہا، اس عورت کا دین. کتابہا، اس عورت کی کتاب. ولیہا، اس عورت کا سرپرست. آلہا، اس عورت کے گھر والے. تو یہ جو مؤنث کے ضمیریں ہیں وہ ہیں ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، یینا. یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہا جو ہے 129 ٹائم آئے ہوا ہے، اور ہننا جو ہے نا 134 دفعہ قرآن پاک میں. کی جو ہے نا 2 دفعہ آیا، اور کننا جو ہے نا 3 دفعہ آیا. جو قرآن پاک کے اندر حکم نازل ہوتے ہیں اس میں اکثر جو ہے وہ مذکر کی ضمیر آتی ہے، مگر جو حکم آتا ہے قرآن پاک کے اندر اس کے تابع مؤنث بھی ہوتی ہے. مگر الگ سے بھی قرآن پاک میں 129 ٹائم جو ہے وہ عورت کے لیے ہا ضمیر آئی ہے. ہننا جو ہے نا 134 ٹائم سب کے لیے ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس ضمیریں وہ ہو چکی ہیں. مذکر کی ضمیریں منفصل جو ہی، شی، اٹ کی طرح کی ضمیریں تھیں وہ آپ نے دیکھ لیں. پھر اسی کی مذکر کی اٹیچ ضمیریں جو ہے نا آپ نے دیکھ لیں. اور مؤنث کی
سیپریٹڈ ضمیریں جن کو منفصل کہتے ہیں وہ بھی آپ پہچان چکے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی اٹیچ پروناؤن وہ آ چکے ہیں۔ آگے کچھ الفاظ ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر، اگلا سبق ہے یہ، وہ اس کو کہتے ہیں 6 سمتیں، ڈائریکشن۔ فوقا کا معنی ہے اوپر، فوقا سر سے اوپر جتنا ایریا ہے آسمانوں تک، آسمان سے اوپر، یہ ہمارا فوق ہے۔ فوقا کا معنی ہے اوپر۔ تختہ نیچے، ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے، اس سے نیچے جہاں تک نیچے کا ایریا ہے وہ تختہ ہے۔ یمین کہتے ہیں عربی میں دائیں طرف، دایاں، تو دائیں طرف جتنا ایریا ہے ہمارا وہ یمین ہے۔ شمال جو ہے وہ بایاں ہے، بائیں طرف جو ہے نا جتنا ایریا ہے وہ شمال ہے۔ تو فوقا کا معنی ہے اوپر، تختہ کا معنی ہے نیچے، یمین کا معنی ہے دائیں، اور شمال کا معنی ہے بائیں۔ آگے ایک لفظ ہے امامہ، امام سے امامہ، ہم کہتے ہیں امام صاحب، تو عربی میں ہے امامہ کا مطلب ہے آگے، امام کا مطلب ہے آگے۔ اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بین یدئی کہتے ہیں ہاتھوں کو، بینہ درمیان میں، بین یدئی مل کر ایک لفظ آتا ہے قرآن پاک کے اندر، اس کا بھی معنی آگے ہے، کہ امامہ ہم سے پہلے جو زمانہ گزرا ہوا ہے وہ ہم سے آگے تھا، امامہ اور بین یدئی۔ اور خلفہ کا مطلب ہے پیچھے بعد میں آنے والا، اور وراء یہ ایک اور لفظ ہے، اس کا بھی معنی پیچھے ہے۔ خلفہ اور وراء جو ہے اس کا معنی پیچھے ہے۔ تو یہ 6 ڈائریکشنز ہیں۔ فوقا کا معنی ہے اوپر، تختہ کا معنی ہے نیچے، یمین کا معنی ہے دائیں، شمال کا معنی ہے بائیں۔ امامہ کا مطلب ہے آگے، فرنٹ جو ہے نا ہمارا آگے، اور بین یدئی کا معنی بھی آگے ہے، خلفہ پیچھے، اور وراء کا بھی معنی جو ہے وہ پیچھے ہے۔ اب یہ جو اسم ہے یہ ضمیر متصل کے ساتھ مل کر یہ اس کا معنی آتا ہے، جیسے فوقہ اس ایک مرد کے اوپر، فوقہما ان 2 مردوں کے اوپر، فوقہم آپ سب کے اوپر، فوقک آپ کے اوپر، فوقکما آپ 2 کے اوپر، فوقکم آپ سب کے اوپر، فوقی میرے اوپر، فوقنا ہم سب کے اوپر۔ اور اسی طرح سے مؤنث کی ضمیر کے ساتھ سیم ملائیں گے، فوقہا اس کا معنی ہوگا اس ایک عورت کے اوپر، فوقہما ان 2 عورتوں کے اوپر، فوقہن ان سب عورتوں کے اوپر، فوقکی آپ ایک عورت کے اوپر، فوقکما آپ 2 کے اوپر، فوقکن آپ سب کے اوپر، فوقی میرے اوپر، فوقنا ہم سب کے اوپر۔ تختہ تختہما تختہم تختکا تختکما تختکم تختی تختنا تختہا تختہما تختہن تختکی تختکما تختکن تختی تختنا۔ امامہ اس ایک مرد کے آگے، امامہما ان 2 مردوں کے آگے، امامہم ان سب کے آگے، امامہ کا آپ کے آگے، امامکما آپ 2 کے آگے، امامکم امامی امامنا امامی میرے آگے، امامنا ہمارے آگے، امامہا امامہما امامہن امامکی امامکما امامکن امامی امامنا۔ اور اسی طریقے سے خلفہما اس ایک مرد کے پیچھے، خلفہما ان 2 کے پیچھے، خلفہم خلفکا خلفکما خلفکم خلفی میرے پیچھے، خلفنا ہمارے پیچھے۔ اور اسی طریقے سے خلفہا خلفہما خلفہن خلفکی خلفکما خلفکن خلفی خلفنا۔ یمین کا مطلب ہے دائیں طرف، یمینہ یمینہما یمینہم، یمینکا یمینکما یمینکم یمینی یمیننا، یمینی میرے دائیں، یمیننا ہمارے دائیں، اور یمینہما یمینہا یمینہما یمینہن ان سب عورتوں کے دائیں، یمینوں کی یمینکما یمینکن یمینی یمیننا۔ شمالہ اس ایک مرد کے بائیں، شمالہما شمالہم شمالکا شمالکما شمالکم شمالی شمالنا۔ اور اسی طریقے سے شمالہا شمالہما شمالہن شمالکی شمالکما شمالکن شمالی شمالنا۔ اب دیکھیں اس کا استعمال قرآن پاک کے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ
वरफ़अना और हमने उठाया फ़ौक़हुम उन के ऊपर, उन सब के ऊपर, फ़ौक़हुम उन सब के ऊपर। किसको उठा दिया था? तूर पहाड़ को। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर, हमने उठाया उनके ऊपर तूर को। अब इसका इस्तेमाल देखें, फ़ौक़हुम, तो अब आप समझ गए हैं कि फ़ौक़ा अलग लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऊपर, हम ज़मीर जो है ये अटैच ज़मीर है और ये माना बनाएगी उनके ऊपर। का, के, की, रा, रे, री का माना इसके दरमियान आता है। वरफ़ाना और हमने उठाया फ़ौक़हुम उनके ऊपर तूर पहाड़ को। तख्ता का इस्तेमाल देखें, वकाना तख्तहू कंजुन, वकाना और था तख्तहू उसके नीचे, उस एक शख्स के नीचे, उस एक मुज़क्कर के नीचे, कंजुन ख़जाना, और था उसके नीचे ख़जाना। यमीन का देखें, यमीन दाएं को कहते हैं। कुन तुम तातू नाना, तुम सब आते थे हमारे पास, अनिल यमीन है दाएं जानिब से, दाएं जानिब से। कुन तुम तातू नाना अनिल यमीन है, तुम सब आते थे हमारे पास किस तरफ से? अनिल यमीन है दाएं तरफ से। अच्छा जी, शिमाल का इस्तेमाल देखें, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, कुरान पाक में सूरह हाका में आता है। व अम्मा मन और बहरहाल जिसको ऊतिया दिया गया, किताबहू उसका इमाल नामा, उसका अमाल नामा, बिशिमालिही बाएं हाथ में, तो वो तबाह और बर्बाद हो गया। और बहरहाल जिसको दिया गया किताबहू उसका इमाल नामा, बिशिमालिही बाएं हाथ में। बैन यदई सामने को कहते हैं और खल्फुन जो है ना पीछे को कहते हैं। लहू मुअक्किबातुन मिन बैन यदई व मिन खल्फिही, और उसके निगरान मुकर्रर हैं। लहू मुअक्किबातुन और उसके निगरान मुकर्रर हैं। मिन बैन यदई उसके आगे से, व मिन खल्फिही और पीछे से। ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदई वला मिन खल्फिही, नहीं आ सकता उसके पास बातिल, मिन बैन यदई उसके सामने से, वला मिन खल्फिही और ना उसके पीछे से। व मिन तख्तिहिम ज़ुललुन और उनके नीचे बादल होंगे। व मिन तख्तिहिम और उन सब के नीचे ज़ुललुन बादल होंगे। व हाज़िहिल अनहार तजरी मिन तख्ती, और ये नहरें बहती हैं मेरे नीचे से। व हाज़िहिल अनहार तजरी बहती हैं मिन तख्ती मेरे नीचे से। यख्शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तख्त अर्जुलिहिम, ढहाम लेगा उनको अज़ाब। यख्शाहुम ढहाम लेगा उनको, अल अज़ाब अज़ाब, मिन फ़ौक़िहिम उनके ऊपर से, व मिन तख्त अर्जुलिहिम और उनके नीचे से। यख्शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुन, उसे ढहाम रखा हो एक मौज ने, उसके ऊपर एक और मौज ने। यख्शा मौजुन मिन फ़ौक़िही मौजुन। वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर लअक्लू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम, वो खाते अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से। व अलके माफ़ी ज़मीन का, और डाल दे वो जो तेरे दाएं हाथ में है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही व मा तिलका बियमीन का या मूसा, और ये क्या है तेरे दाएं हाथ में है मूसा। व मा तिलका बियमीन का, और क्या है बियमीन का तेरे दाएं हाथ में, या मूसा है मूसा अलैहिस्सलाम। व अस्हाबुश्शिमाल मा अस्हाबुश्शिमाल, और जो बाएं हाथ वाले हैं क्या बताएं बाएं हाथ वाले क्या हैं। व अस्हाबुश्शिमाल, और जो बाएं हाथ वाले हैं, मा अस्हाबुश्शिमाल, तो क्या बताएं कि बाएं हाथ वाले क्या हैं। वहन ऐमानिहिम वन शमाइलिहिम, उनके दाएं तरफ से भी उनके बाएं तरफ से भी। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, और जिसको दिया गया उसका अमालनामा उसके बाएं हाथ में।
افلم یروا ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ افلم یروا، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، بس اچھا بنا دیا انہوں نے ان کے لیے اگلے اور پچھلے کاموں کو۔ فَزَيَّنُوا لَهُم، اور اچھا بنا دیا انہوں نے ان کے لیے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ان کے لیے اگلے، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور پیچھے کاموں کو۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، يَعْلَمُ جانتا ہے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وہ جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ جی، تو آج کے سبق میں ہم نے اٹیچ پروناؤن پڑھ لیے جو مؤنث کے تھے، اٹیچ پروناؤن، اور اس کے ساتھ جو ہے نا مذکر کے ہم نے پڑھ لیے، اور 6 سمتیں ہم نے پڑھ لی، اور ان کا استعمال قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہوا ہے، جس میں فوقا، تحتہ، یمین، شمال، امامہ، بین یدئی، خلفہ، اور وراء۔ اور ضمیر متصل کو ہم نے دیکھا کہ ضمیر متصل جب بھی یہ آئے گی تو مل کر آئے گی، اور یہ جب ملے گی تو یا تو اسم کے ساتھ ملے گی یا فعل کے ساتھ۔ آج ہم نے اس کا استعمال اسم کے ساتھ دیکھا کہ اسم کے ساتھ کیسے ملتی ہے۔ جب اسم کے ساتھ یہ ملتی ہے تو وہ اسم جو ہے نا اس ضمیر کا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کتاب ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، کتاب کا مطلب ہے کوئی کتاب، اور کتابھا کا مطلب جو ہے وہ اس ایک عورت کی کتاب، اور کتابہما ان 2 عورتوں کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب۔ تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ آپ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں تو اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ 2 لفظ ہیں، ایک اس کے اندر جو ہے نا یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے نا وہ اسم ہے۔ تو آج کے لیے یہی انشاءاللہ ہمارا سبق کافی ہے، اس کو آپ دہرائیں، اور کل پھر انشاءاللہ اگلی کلاس ہم لیں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ میں سمجھا کہ چھٹی ہے آج، کوئی ایسا نوٹیفکیشن نہیں، خبروں میں لگا کہ اسلام آباد میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ خبروں میں تو یہی کہا تھا، میں بھی خبر والی خبروں میں پکا ہوا تھا، عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے سرکاری دفتر کا بھی کیا استعمال کیا ہمارے اچھا وہ وہی صاحب کہہ رہے تھے نا، ہاں میں نے کہا کہ ان کا یار ایڈریس ڈال دیں، سیون کو کون دیکھتے